नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ जो कि सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 83 से है। जैसे ही पारा नंबर 7 स्टार्ट होता है, स्टार्ट से ही ये दुआ स्टार्ट हो जाती है। व इज़ा समिअू, तो इसकी हम लास्ट लाइन को करेंगे रब्बना से जो स्टार्ट होता है, रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। वैसे तो ये हम जो आयत का टुकड़ा है, ये जो दुआ है, ये हम दुआ नंबर 11 में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ प्लेलिस्ट में रब्बना वाली जो प्लेलिस्ट है, आप प्ले स्टोर से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 53। यहाँ पे फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, ये हम यहाँ पे कर चुके थे। तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सुनाया था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा इसको स्टार्ट से देखते हैं। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। तो ये जो वाक़या है, हबशा के जो नजाशी थे, नजाशी और उनके साथियों की तरफ इशारा हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने कुरान की जो आयत हैं वो सुनी थी, वो फ़ौरन ईमान ले आए थे। और सिर्फ ईमान ही नहीं लाए थे, बल्कि उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से बह निकली थीं। क्यों बह निकली थी? क्योंकि उन्होंने मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ी, क्योंकि उन्होंने हक़ को पहचान लिया था। तो फिर उन्होंने कहा था रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू लिख लीजिए हमको गवाही देने वालों के साथ। तो आजकल हम लोगों का क्या रवैया होना चाहिए कुरान के लिए? जैसे कि उन्होंने कुरान सुना था और कितने आंसू बहाए थे उन्होंने, बिल्कुल बह निकली थी उनकी आंखें, तफ़ीदु मिनद्दमइ। तो आजकल हमारा क्या रवैया होना चाहिए? हमारा रवैया ये होना चाहिए कुरान सुनते हुए कि कोशिश करते रहना चाहिए कि ख़ामोशी से कुरान को सुनें, उसकी तरफ गौर व फ़िक्र करें। गौर व फ़िक्र किस तरह करें? उसकी जो आयत हैं उसकी तफसीर को जानें, उनकी ग्रामर की तरफ गौर व फ़िक्र करें। क्योंकि एक ही चीज़ है, जैसे नून ज़ाल लाम, ठीक है, नज़ला भी है, नज़्ज़ला भी है, फिर अनज़ला भी है, फिर तनज़्ज़ला भी है, नाज़िल भी है। तो ये सब चीज़ें फिर हमें तभी पता चलेगा जब हम कुरान सीखेंगे। कुरान का तर्जुमा सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं होता, फिर तजवीद भी सीखनी ज़रूरी होती है। उसकी गहराई में जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और जब खुद सीख लें फिर ज़ाहिर बात है आपने दूसरों को भी पहुँचाना है उस इल्म को। और अल्लाह ताला से तौफ़ीक और मदद और इस्तकामत की दुआएं साथ करते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें जब हमारा ये होना चाहिए कि हम एक तो कुरान को अच्छे से सीखें और उस पे सिद्क़ दिल से ईमान ले आएँ, जैसे कि हबशा और उनके साथियों ने हक़ को पहचान लिया था। हक़ को पहचान के उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो हक़ को पहचानना आजकल के ज़माने में सिर्फ़ हक़ को पहचानना ही नहीं, बल्कि जहाँ पे आवाज़ उठानी है तो उससे डरना नहीं है। हक़ की गवाही देना, हक़ के लिए लड़ना, हक़ को बयान करना, इससे आपने पीछे नहीं हटना, हक़ पसंद करने वाले बनना है। हक़ क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला ने जिनसे हमें मना किया है और जिनको करने का हुक्म दिया है, उनको बजा लाना है हमने। फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, शाहिदीन से यहाँ पे क्या मुराद है? जैसे पीछे हमने दुआ में पढ़ा था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो गए, और इसी तरह शुहदा, स्वादिकीन, हक़ की गवाही देने वाले, तौहीद का इकरार करने वाले, मोमिनीन, अनबिया, ये सब वही हैं हक़ को पहचानने वाले। तो हक़ पसंद होना चाहिए एक इंसान को। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि हमें दोनों जहानों में नेक साथियों की दुआएं करते रहना चाहिए। फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, क्योंकि अगर हम दुनिया में भी
اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہماری محبت ہو جائے گی، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوگا، ان سے ہم محبت کریں گے، اور ہماری جب صحبت اچھی ہوگی تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے فاکتبنا مع شاہدین، جب یہ دعائیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، یعنی جنت کا حصول آسان ہو جائے گا اور جہنم سے نجات مل جائے گی، جو کہ ہم سب کا مین ٹارگٹ ہے۔ صالحین کی صفت یہی ہوتی ہے، صالحین جو نیک لوگ ہیں، کہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہی سنتے ہیں فوراً دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ اور آنسو کیوں بہایا تھا انہوں نے؟ آنسو کیوں بہے تھے؟ کیونکہ جب انسان لفظوں سے اقرار نہیں کر سکتا تو وہ رو پڑتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں جب ہمارا دل دکھے یا کسی نے کچھ کہہ دیا یا کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت، پریشانی، بیماری، کسی کی فوتگی پہ، صرف وہاں پہ آنسو ہم لوگ نہ نکالیں، بلکہ اللہ کی محبت میں بھی نکالیں۔ اللہ کی آیات جب ہم پڑھیں گے، جب ہم نے ان کا ترجمہ اچھے سے پڑھنا آئے گا، ان کی جو گرامر ہے اس کو ہم نے اچھے سے پڑھا ہوگا، ان کی جو تفسیر ہے، شان نزول وغیرہ ہے، اس کے متعلق جو احادیث ہیں، کیا احکامات ہیں، رحمت الہی، خوف خدا، قیامت کا منظر، اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ ہوں گی تبھی ہمارے دل سے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، دل سے ہم روئیں گے، دل سے اقرار کریں گے، یہ تبھی ممکن ہوگا۔ ورنہ تو ہمیں صرف عربی پڑھ لینا، جتنا بھی ہم چاہیں روئیں، کچھ اس طرح ہماری جذبات نہیں آئیں گے جب تک ہم ان کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو آج کل اتنے سارے گروپس ہیں، ان کو جوائن کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کچھ قرآن سے میں نے آیات لی ہیں۔ اللہ نے نازل کیا بہترین کلام، ایک کتاب ملتی جلتی آیات والی، دہرائی جانے والی، بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے لوگوں کی جلدیں، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کو، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے۔ ذالکہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، تو پھر نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی آیات بھی ہیں سورہ مومنین کی، مومن 1 اور 2، پھر سورۃ المومنین کی، سورۃ المومنون کی 57 ہے، سورہ آل عمران کی 175 ہے، المائدہ کی 44 ہے، سورہ ملک کی 12 ہے، سورہ النازعات کی 41 ہے، سورہ رحمان کی 46 ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ چلیے اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا، آمنا یہ نا کافی دفعہ دعاؤں میں آ چکا ہے۔ ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب۔ با پر پیش ہو تو پھر ہوتا ہے ہمارا رب، لیکن چونکہ با پر زبر ہے تو پھر ہم کہیں گے اے ہمارے رب۔ نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمیں، یہاں پہ 3 جگہوں پہ نا آ گیا۔ ہم دعا یہاں سے کریں گے۔ یہاں پہ مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں الف مد ہے، ربنا، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہیں گے مد منفصل، جس کو ہم 4 سے 5 حرکات لمبا کھینچیں گے۔ ربنا آمنا، اس میں صرف را پر ہے، اور با، نون، حمزہ، میم، نون، ان کو آپ نے موٹا نہیں رکھنا، نون مشدد پہ اچھے سے غنہ کرنا ہے، 2 سے 3 حرکات یا پھر 1 الف کے جتنا آپ نے نون مشدد کو اچھے سے ٹائم دینا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ فَاكْتُبْنَا، ٹھیک ہے، فا اوپر کے 2 دان نیچے ہونٹ کے اندرونی کے لیے اس کو ٹچ کریں گے تو اچھے سے فا ادا ہوگا۔ کاف ساکن پہ ہمز کریں گے، یہ اک میں تھوڑا زیادہ زور سے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے، ایئر فلو ہوتا ہے، دیکھیے اک، ہوا جاری رہتی ہے، ات، اس طرح۔ فَاكْتُبْنَا، تو اچھے سے پیش کے لیے اچھے سے ہونٹ کو راؤنڈ شیپ میں کرنا ہے، با ساکن پہ کلکلا ہوگا، قاف طا با جیم دال، یہ اس کا مجموعہ ہے کلکلا کے حروف کا، نون زبر الف نا، فَاكْتُبْنَا۔ اچھا اس میں یہ نہیں کرنا کہ کاف کے بعد آپ تھوڑا وقف کر لیں پھر با کے بعد وقف کر لیں، جیسے فَاكْتُبْنَا، اس طرح نہیں، رواں پڑھیے گا،
فاکتبنا مع الشاہدین، شین میں تفشی ہوتی ہے، شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہے، مع ٹھیک ہے، مع الشاہدین. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. اور یہاں پہ جب ہم رکتے ہیں تو حروف مدہ پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو مد عارض وقفی کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2، 4 یا 6. ٹھیک ہے، طول، توسط، قصر. تو 6 اگر آپ کر لیں، طول اولا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. مع الشاہدین، اس میں را آپ نے پور پڑھنا ہے ربنا میں، اور نون کو آپ نے باریک رکھنا ہے، میم بھی باریک ہے. میم زبر ما، عین زبر آ، مع، دونوں کو ایک ہی جتنا لمبا کھینچے گا. شین، یہ جو جہاں جہاں میں نے یہ 4 جگہوں پہ ہی ریڈ ڈاٹس لگائے ہوئے تو اس کو آپ 1 الف کی مقدار دیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس کو اور اس کو ایک ہی جتنا لمبا کھینچیے گا. آ اور نا، آمنا. پھر اس شین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، وہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے، دیکھا جائے تو الف کی طرح ہی شکل ہے. ٹھیک ہے، مع الشاہدین فاکتبنا. تو یہ 1، 2، 3، 4 ان کو آپ نے 1 الف کی مقدار لمبا کھینچنا ہے. بس یہ چھوٹی سی دعا تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے جو پیارے کلمات ہیں مکمل، ان کو سمجھنے کی، اچھے سے حرکات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ادا کرنے کی، ان کا حق ادا کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور ہمیں پھر اس پہ استقامت بھی عطا کرے، بہترین علم و عمل والا ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکامات بتائے ہیں، جو ممنوعات بتائے ہیں، جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان کر دے ان پہ عمل کرنا. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.